AYF سے متعلقہ اور مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ماشاءاللہ ہمارے معزز میزبان تشریف لا چکے ہیں اور آج کی شہداء اسلام سیمینار پہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سیرہ صحیح بال میری مراد حافظ ظفر اللہ صاحب، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب قاری عبدالمجید ثاقب صاحب، ہم ان کے بھی نہایت تہ دل سے مشکور ہیں کہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ اور اسی طرح جناب عتیق الرحمن صاحب، ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں کہ وہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا اکرم ربانی صاحب، ہم ان کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اب میں آپ اور آنے والے معزز مہمان کے درمیان زیادہ رہائی نہیں رہنا چاہتا، اب بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں عظیم سکالر مذہبی رہنما حضرت مولانا پروفیسر حافظ عثمان خالد صاحب، جو مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پوتا بھی رکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے وہ دعوت خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب پروفیسر عثمان خالد۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ عز و جل کا شکر کرم، اللہ مالک الملک کا احسان ہے، وہ رب کے جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ اپنے دین کی بات کو سن سکیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں کمال فہم اور عمل کی توفیق نصیب کرے۔ رب اکبر جس کا کلمہ پڑھ کر، جس کا نام لے کر ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، وہ رب وہ ہے کہ جو ازل سے ہے اور ابد تک ہوگا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ رب کہ جو خالق کل کائنات ہے لیکن اس کا کوئی معاون نہیں ہے۔ وہ رب کہ جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے اور آسمان و زمین اسی کے اشارے پر رواں دواں ہیں، لیکن اس کا کوئی شریک اقتدار نہیں ہے۔ اس رب اکبر اور مالک الملک نے اور جل جلالہ نے
اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کی ایک کامل تصویر ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے۔ اسلام آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے آخری اور مکمل پیغام کی صورت میں جب پہنچا ہے، تین شکلیں بڑی واضح ہو گئی، تین صورتیں بڑی نمایاں ہو گئی۔ انقلاب تو اسلام پورا ہی ہے، کوئی شک نہیں کہ اسلام سر تا پا پورا ہی انقلاب ہے۔ اس نے عرب و عجم میں ایک تلاطم برپا کیا تھا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن تین اہم دریچے، بلکہ یوں کہیے کہ تین بڑے اعتراض جو آج جدیدیت کے نام پر اسلام پہ ہوتے ہیں، ان پہ آج کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیش کیا، جو ایک بہترین اور شاندار نظام پیش کیا، اس دور میں، اس وقت میں، آج کے لب و لہجے میں کون سے جواب پنہاں تھے جو 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ نے پیش فرمائے ہیں۔ آج انسانیت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے مورالیٹیز، بڑی غور سے بھائیوں مختصر بات کہنا چاہوں گا، لیکن چاہوں گا یہ کہ ہم کچھ سیکھ کر اٹھیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ میرے بزرگ، میرے شیوخ، صاحبال کی جماعت، اکابر تشریف فرما ہے، آپ کی موجودگی میں جسارت چاہوں گا کہ نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہو سکوں۔ تین اعتراض۔ پہلا کہ اسلام انسانیت کا مذہب نہیں ہے، یہ تو ڈارک ایجز کا ہے، یہ تو ان دنوں کا ہے جب انسانیت ابھی زبوں حال تھی۔ اس نے آج کے جدید ان قمقموں، ان روشنیوں اور ان ٹھنڈی ہواؤں کے موسم میں کیا تبدیلی دینی ہے؟ یہ تو اس دور کا ہے کہ جب سورج کی تپش سے بچنے کے لیے سر پہ آسرا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، دوسرا اعتراض یہ کہ عورت 8 مارچ گزرا ہے اسی ماہ کے ابتداء و اوائل میں، عورت اسلام میں عزت نہ پا سکی۔ ان کا ایک اعتراض ایڈمنسٹریشن پہ ہے۔ تو بھائیوں، اسلام کے ضمن میں حضرت آقا گرامی قدر علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے پہلے انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ آئیے اس دین کی بات کیجئے جس دین میں اگر چھینک آ جائے تو منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ چند لمحوں کے لیے بھی کسی انسان کی بری شکل نظر نہ آتی ہو۔ میں اس محمد کریم کا دیوانہ ہوں، اس نبی کا کہ سامنے سے ایک جنازہ گزرا، میرے نبی تشریف فرما تھے، کھڑے ہو گئے۔ ساتھیوں نے کہا، اللہ کے رسول جنازے کی حرمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا گیا، اللہ کے رسول مرنے والا یہودی ہے، مسلمان نہیں، آپ کو سچا نبی نہیں مانتا تھا، بلکہ اس وقت کی یہودیت نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پریشان کیا، میرے نبی کی قنوت کی دعائیں پڑھو، اللہ کے رسول نے جس قدر بد دعائیں دی ہیں، وہی یہودی مسلم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور میرے صحابہ، یہ مسلمان نہیں تھا لیکن انسان تھا۔
میں انسان کی عزت کے لیے اور چشم فلک نے دیکھا آج محمد الرسول اللہ ایک انسان کی خاطر کھڑے ہو گئے. لاؤ ایسی مثال پیش کیجئے. بڑے بڑے انقلاب دیکھے آپ نے، خونی انقلاب، آپ نے ایرانی انقلاب دیکھا، آپ نے چائنا کا انقلاب دیکھا، آپ نے قیصر کے انقلاب کو بھی دیکھا اور کسریٰ کے انقلاب کو بھی دیکھا. جائیے تاریخ پڑھیے، آپ قبل از مسیح کے انقلابوں کو دیکھ لیجئے، سوائے خون بہنے کے کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن 23 سالہ محمدی انقلاب میں چند 100 قتل کیے ہیں. میرے نبی کا درس یہ ہے کہ جنازہ گزرے دشمن کا کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آج یہاں ہمیں انسانیت کا درس پڑھانے آئے. میرے نبی نے تو اس دور میں کہ جب ایک شخص، اس کے لیے برہنگی کوئی معیار نہیں تھی، بلکہ سنن نسائی کے آغاز میں حضرت آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کی ایک روایت موجود ہے. اے اللہ کے رسول، بڑی توجہ سے سنیے گا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں استنجا کا طریقہ بتاتے ہیں، آپ ہمیں پاخانہ اور پیشاب کی صفائی کا، بیٹھنے کا اور قضائے حاجت کا سلیقہ بتاتے ہیں. اے اللہ کے رسول، ہم جب لوگوں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. لوگ ہمارا، بھائی توجہ کریں، لوگ ہمارا یہی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ وہ نبی اور یہ اس کے امتی جو استنجا کے طریقے سیکھتے ہیں. آئیے اس انسانیت کے لیے سبق اور درس سیکھنا ہو. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبسم چہرہ دیکھ لیجئے. کہا چشم فلک نے یہ بھی منظر دیکھا، خاموشی اور مسکراہٹ سے جواب دے کر اس بات کا جواب بھی دینا پسند نہیں فرمایا کہ آج انسانیت اس قدر معیار پر نہیں ہے. کل پتہ چلے گا کہ جب ساری دنیا صفائی کے نام پر تقسیم کرتی پھرے گی، تب پتہ چلے گا کہ 1400 سال پہلے کچھ دیوانوں کو جناب محمد الرسول اللہ نے کیا سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کاش یہ قرآن کی سورہ حجرات پڑھی ہوتی، قرآن کا لفظ پڑھا ہوتا. تم انسانیت کے نام پر بولتے ہو، کاش تم نے دیکھا ہوتا کہ میرے نبی کہتے ہیں لوگوں کی پرائیویسی، لوگوں کی تنہائی وہ بھی اتنا حق رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کی کواڑ سے اندر جھانکتا ہے، گھر والے کا حق پہنچتا ہے، گھر والے کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالے. بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے. آج تم نے پرائیویسی کے نام پر اصول وضع کیے اور کہا کہ میں انسانیت کا چیمپئن ہوں، اور ہم جانتے ہیں عورت کے نام پر بات طویل نہ ہو جائے. عورت کے نام پر آپ نے جو آج کل اپنی مشنریز کے ذریعے سے بڑے منظم انداز میں ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو سڑکوں پر لا کر تماشا لگا رکھا ہے، آپ یقین کیجئے میں عرض کرنا چاہوں گا ایک خاص نظام تعلیم انہی کا، ایک خاص نظام تعلیم کن کا؟ انہی کا. اور پھر میڈیا پر وار بھی انہی کا، گانے بھی ان کے، اور بالی ووڈ اور ہالی ووڈ پر یلغاریں بھی انہی کی. انہی کا سبق ہوتا ہے. آپ کی فیس بک پر آپ کوئی اسلام کی بنیادی بات کہہ دیجئے، آپ پر مہینے کی پابندیاں لگے گی. آپ سوشل میڈیا میں ہاتھوں اور قدموں کے جکڑے ہوئے مسلمان، ہر شے ان کے ہاتھ میں تربیت کرتے ہوئے بیٹیاں باہر نکال دی اور پلے کارڈ کیا اٹھایا ہوا ہے. غور سے سننا مسلمانوں، مسلمان بیٹیوں نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے کہ میں 6 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا.
میری آواز کوئی نہیں سنتا، اس کا نام ہر منبر پر لیا جاتا۔ غور کریے گا یہ کس کی صدا ہے؟ یہ سیدہ عائشہ کی صدا ہے۔ آپ نے اس حد تک گری ہوئی باتیں کہی کہ میرے بھائی نے مجھے نوٹس کیا۔ آپ نے ان بیٹیوں کو یہ سبق پڑھایا۔ بیٹیاں ایسے نعرے لے کر آ گئی کہ میں پیریڈز میں ناپاک نہیں ہوتی، اور وہ یہ نعرہ لے کے آ گئی۔ لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کاش ہماری صفیں درست ہو جائیں۔ وہ کہتی ہے مولوی اور ملا قابل نفرت، مسجد اور منبر قابل تعزیر، نعرہ لگاتی۔ وہ انقلاب کو لال لال انقلاب کہتی ہے، جو فرانس کا انقلاب تھا اس کے نتائج آپ جانتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں اپنے مخصوص لباس کو دیواروں پر ٹانگ کر احتجاج کرتی ہے مسلمان بیٹی۔ بھائیوں، عرض یہ ہے، ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جب انسان کی گرفت ڈھیلی ہوتی ہے نا، پھر کچھ بھی اختیار میں نہیں رہتا۔ ہم مسلمان اتنے بے بس ہو گئے، ہم اس قدر بے کس ہو گئے، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے اپنے بچے ہمارے اپنی تربیت پانے سے قاصر رہ گئے۔ اور آپ بیٹھیے، وہ جو چھوٹے سے مدرسے میں پڑھنے والی بیٹیاں ہیں، اس پر ایسے اعتراض ہیں کہ وہ لباس پہن کر بازار میں چلتی ہوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتی ہے۔ اس برہنہ سر اور بس برہنہ چہرے کے سامنے چلتے ہوئے جو بیٹی کالج سے آ رہی تھی یا یونیورسٹی سے آ رہی تھی، الغار ہو گئی۔ ہم نے کیا کیا؟ بس یہی ایک سوالیہ نشان، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل تھا، تنہائی اس قدر غلیظ ہو گئی کہ سگا باپ، سگی ماں، ان کے حقوق چھوٹے رہ گئے، موبائل پر دور کے لوگوں کے حقوق زیادہ ہو گئے، اور غلاظتیں ایسی ہیں کہ اب تو نگاہوں میں نگاہیں نہیں، ایکس رے مشین ہے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ نے آج وہ جو باپرد عورتیں تھیں، خواتین تھیں، ان کی طرف گھور کر کیوں دیکھا؟ انہوں نے کہا آپ صاحب ہماری نگاہ میں، روتے ہوئے کہنے لگا، ہماری نگاہ میں اس قدر بے شرمی آ گئی ہے کہ اب یہ نقاب بھی ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ اور دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے جو عورت کو عزت بخشی ہے، تھوڑا سا اس منظر کو دیکھ لیں کہ منڈی میں عورت کو بیچا جاتا تھا، اور بیچا بھی ایسے جاتا تھا کہ اس کے اعضائے جسمانی ان کے خد و خال کی وضاحت کے ساتھ بھاؤ لگتا تھا۔ اللہ اکبر! ایسے موقع پر کہ جب عورت کو ایک تانا اور گالی مانا گیا، یہ تو قرآن کی مہربانی ہے نا، یہ تو اسلام کی مہربانی ہے کہ ساری کایا پلٹ دی میرے نبی نے۔ لیکن دیکھو اس منظر کو، خدا کے لیے دیکھو، اور چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیے۔ حضرات گرامی، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیے، کسی کی بہن بیٹی بک رہی ہوئی ہو، آپ بازار میں جاتے ہیں اور ریٹ لگا رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے گا ضرور، اسلام کا احسان یہ ہے کہ اس دور میں کہ جب بیٹی کا باپ ہونا ایک جرم مانا جاتا تھا، لوگ بیٹی کو زندہ درگور کر دیے جاتے تھے، اس موسم میں، اس دور میں اللہ کے رسول مصلی پر بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ میرا نبی اونچی آواز سے کہتا ہے عائشہ، مجھے عائشہ پسند ہے، مجھے عائشہ پسند ہے۔ بات آہستہ آواز سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن میرے نبی نے ان کانوں تک، ان دلوں تک یہ بات پہنچانی تھی، تم اس عورت کو گلی کوچوں میں بیچتے رہے ہو،
لیکن میں بتاتا ہوں عورت کی عزت یہ ہے کہ یہ کبھی خدیجہ بنتی ہے، کبھی فاطمہ بنتی ہے، کبھی عائشہ، کبھی رقیہ بنتی ہے، کبھی زینب اور کبھی ام کلثوم بنا کرتی ہے۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ من عال جاریتین حتی تبلغا۔ اے مسلمانوں، دو بیٹیاں مسند احمد کی ایک روایت میں 3 بیٹیاں کہا، حتی تبلغا، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو پروان چڑھاتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا اخلاق، ان کا کردار حفاظت کرتا ہے۔ بلا شبہ پردہ کرنا ہوگا، مشکل بھی ہوگی، احتیاطیں برتنی ہوگی۔ فرمایا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ اس دور میں میرے نبی نے کہا، آج کے دور میں سننا آسان ہے، ذرا اس دور میں جا کر سنیے گا۔ اللہ کے رسول اسی دور میں کہتے ہیں جب باہر بازاروں میں بکا کرتی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور بیٹیوں کی قدر کرو، اور بیٹیوں کو پالو پوسو، پرورش کرو، پروان چڑھاؤ، ان کو آگے بیاہ دو۔ تم اگر 2 بیٹیوں کی تربیت کر کے جنت میں میرے ساتھ آتے ہو، فرمایا جنت میں ہمسائیگی کا وعدہ میں محمد الرسول اللہ فرماتا ہوں۔ ہمسائیگی کا وعدہ۔ اور یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، اسلام نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی۔ بیٹا، بیگم، ماں جی، خواتین کی تمام دھارے گھر میں رہو، تمہارا اصل مسکن گھر ہے۔ اصل مسکن کیا ہے؟ گھر ہے، یہی قلعہ، یہی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، یہی تمہارا دائرہ کار ہے۔ گھر میں رہو گی، بچوں کی پرورش کرو گی، تمہاری کوکھ سے محمد بن اسماعیل البخاری پیدا ہوگی، تمہاری کوکھ سے احسان الہی ظہیر پیدا ہوں گے، تمہاری کوکھ سے حافظ ابن حجر جنم لیں گے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری پیدا ہوں گے۔ وہ جوان پیدا ہوں گے جو قوم کو ہاتھ میں علم تھام کر رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر تم بازاروں میں نکلی، اگر تم نے اپنے آپ کو راہوں کی زینت بنایا، بازاروں کی زینت بنایا، اور نگاہوں کو سینکنے کا آلہ بنایا، حضرات گرامی یاد رکھیے، کبھی بھی ایسی خواتین جو اولاد کو اہمیت اس درجے کی نہ دیں کہ وہ زندگی کا بہترین مقصد بن جائے، ایسی خواتین اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی کسی صورت میں کامل مسلمان بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ نقشے کے مطابق کسی صورت بھی اس معاشرے کو اس کی تربیت کر کے پایا تکمیل تک اور اعلیٰ مناہج تک نہیں پہنچا سکتی، کبھی ممکن نہیں۔ آج میں اس سیمینار کی وساطت سے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا، اللہ کا واسطہ ہے بیٹیوں کی تربیت پر اسی قدر فوکس کیجئے۔ پوچھا جی بیٹی کو پڑھانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جی حالات سازگار نہیں۔ تو بیٹا کیوں پڑھ رہا ہے؟ جی وہ دیکھیں نا جی، مسئلہ یہ ہے کہ کل کمانا تو اسی نے ہے نا۔ بیٹی کی تعلیم رک گئی، بیٹے کی جاری رہی، فرق آ گیا، اور قیامت کے دن اسی زندہ درگور کی گئی نسل نے قیامت کے دن رب اکبر نے پوچھنا ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کیا وجہ تھی تیرا اخلاق قتل ہوا؟ صرف گردن پر چھری نہیں پھرتی، جی ہاں دل پر بھی چھری پھرتی ہے، سوچ بھی متاثر ہوتی ہے۔ نظام کیا بن چکا ہے؟ میں آپ سے کھلی بات کہوں تو آج جی بیٹی نے اپنا حق معاف کر دیا، جی کیا ہوا؟ خاندان سارا سامنے بیٹھا، اس نے وراثت سے حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور بھائی بیٹی نے حصہ معاف کیا ہے، بیٹے نے کیوں نہیں کیا؟ مسلمان ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم پڑا تھا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ علماء بیٹھے ہیں، ضرور پوچھئے گا علماء سے ترجمہ کیا ہے۔
اللہ وصیت کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو 2 بیٹیوں کا حق ہے اس کے برابر 1 بیٹے کو دے دینا۔ 2 بیٹیوں کے حق کے برابر ہے، بولے ذرا، 2 بیٹیوں کے حق کے برابر 1 بیٹے کو دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا 2 کا تو رب نے مقرر کیا ہے، اس کے برابر بیٹے کا ہے، مقرر کردہ بیٹیوں کا تھا۔ لیکن یہاں جب سارا خاندان بیٹھ جاتا ہے تو بیٹی کو جب یہ کہا جائے گا کہ اگلے خاندان میں جا رہی ہو اور پھر قتل کلامی کی دھمکیاں چل رہی ہوں گی، کون بیٹی مانگتی؟ کون بیٹی مانگتی؟ اسی لیے آج علماء کے فتوے موجود ہیں، جائیے اٹھائیے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کے نام جائیداد نہ لگ جائے اس وقت تک وہ واپس کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ جہیز کی بات کی گئی، اور جہیز بڑا دینا ہے، مشرقیت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے اپنے پنجاب کے ورثے کو بھی نبھایا ہے۔ جہیز دینا ہے، یہ جہیز لفظ اصل میں دہیج ہے، دال ہے یہ اور جیم، دہیج۔ یہ دہیج کیا ہے؟ یہ ہندوازم کی مذہبی نظام وراثت ہے۔ بیٹی کو فارغ کرنا ہے، آج سارا ساز و سامان جو بنتا تھا دے کر گھر سے نکال دیا، اب تیری چتا واپس آئے گی، تیرا زندہ وجود واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں تو طلاق کا تصور نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں تو طلاق کا، ان کی جو اصل ویدے ہیں پڑھیے، ان کے ہاں تو اگر زندہ اس بیوی کی زندگی میں شوہر فوت ہو جائے اس کو جلاتے رہیں، زندہ بیوی کو شوہر کے ساتھ جلاتے رہیں۔ ان کے ہاں تو واپس آنے کا تصور نہیں۔ اس لیے آج باپ نے، اور یہ ہمارے ہاں بھی جاہلیت کی رمق موجود ہے، جا بیٹی آج کے بعد تیرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، یہ بیٹی ہی ہے۔ اس کو رب نے خدا نہ خواستہ، اللہ ہر گھر کو بسائے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے جائز حل موجود ہے، کھولا کی صورت میں، طلاق کی صورت میں۔ لیکن اسلام کی اس جامع ترین اور خوبصورت ترین نصیحت کے بعد بھی آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دہیج دے دینا ہے لیکن وراثت میں حصہ، اونچی بولے یار، کیوں ڈرتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ بہت کوشش کی ہے، علماء نے بڑی کوشش کی ہے، جو دیتے ہیں ان کو مجنون مانا گیا، اور جو دہیج نہیں دیتے ہیں ان کو سوسائٹی سے کٹا ہوا مانا گیا۔ بائیکاٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں آپ سے اسلام کے انقلاب پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، میرے نبی نے ایسی کوئی چٹی کسی مسلمان پر ڈالی، وراثت کا حق رب نے دیا، دینی ہوگی، لیکن یہ دہیج کا حق رب نے دیا۔ ہاں تحائف دے دینا، تحائف سے ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ تحفہ ہی ہو، اپنا سارا گھر بیچ کر نہ دیا گیا ہو۔ تربیت کی گئی۔ اور میرے بھائیوں، میں تیسرے اور آخری اور اہم پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ کہا جی مینجمنٹ، ٹیم ورک آج کے دور کی سب سے نمایاں بات۔ اسلام اس سے آ رہی ہے، اسلام کا تو خود قرآن ہی نعوذ باللہ کہا گیا منظم نہیں ہے، احادیث منتشر ہے نعوذ باللہ کہا گیا، دعویٰ کیا گیا، اور بہت بد زبانی کہی گئی۔ میں چونکہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور میرے یہ نوجوان بھائی سوشل میڈیا پر آج کل کے ایتھیسٹ کو پڑھتے رہتے ہیں، لبرلز کو پڑھتے رہتے ہیں، سیکولرز کو پڑھتے رہتے ہیں، یقیناً بہت سی باتیں اس ضمن میں کور ہو جائیں گی۔ میں کہنا چاہوں گا جو نظام تربیت اور جو سسٹم میرے نبی آقا گرامی قدر نے پیش کیا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ کائنات میں کبھی پیش نہیں کیا گیا۔ اس نظام نے عمر فاروق کو پروڈیوس کیا رضی اللہ تعالیٰ، اونچی آواز سے کہنا چاہیے، فاروق اعظم بنایا ہے۔ وہ فاروق کہ جو ایک دن تلوار پکڑ کے عتبہ و شیبہ اور ابو جہل کے پیچھے لگ کر ان کی باتوں میں آ کر تلوار ہاتھ میں تھام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گردن اتارنے چلے تھے۔ وہ فاروق
چند قرآن کی آیتیں سنی کہ عمر کی عمر بدل گئی رضی اللہ تعالی عنہ. لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوالٹیز دیکھیں، اللہ نے نبوت کا سلسلہ قائم کیا، رحمت کائنات پر سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا. فرمایا میرے ساتھیوں میں سے عمر کی تربیت ایسی ہو گئی، ایسا معیاری انسان بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ سے، آقا کے شرعی شاگردوں میں سے ایسا منظم انسان. کہا میرے باپ اگر اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہوتی تو عمر میں وہ کوالٹیز ہوتی ہیں، عمر اللہ کا نبی ہوتا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا حضرت آقا علیہ السلام کی اس تربیت کے خد و خال بھی سمجھیں. ایک دن ایک یہودی اور ایک مسلمان نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے. یہودی سچا اور مسلمان جھوٹا قرار پایا. فیصلہ ہو گیا، نکلے. مسلمان کہتا ہے کہ چونکہ میرے خلاف ہو گیا فیصلہ، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر جو کہ ایک سرپنچ بھی ہیں، ایک بڑے فیصلہ کرنے والے بھی ہیں، سردار بھی تھے، ان کے پاس جاتے ہیں. سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دروازہ نوک کیا، باہر آئے. اے عمر ہمارا یہ قضیہ ہے، فیصلہ کر دیجئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کچھ گویا نہیں ہوئے کہ یہودی نے کہا اس سے پہلے ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا چکے ہیں، انہوں نے فیصلہ مجھے یہودی کے حق میں دیا ہے، میرے حق میں دیا. حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. علماء بیٹھے ہیں، ذرا تربیت دیکھیے گا. آج ہر نائب، آج یہ جو ہمارا بازار لگا ہوا ہے نا ہماری قومی اسمبلی کے ممبرز کا، آج کے دور میں یونیورسٹیز کی پروڈکٹ یہ ہے چند ٹکوں پر بکنے والے، لیکن یہ اللہ کے رسول کی پروڈکٹ ہے. وہ اپنے گھر میں بھی ہیں، پیغام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس مسلمان نے نہیں مانی ہے، اندر جاتے ہیں، تلوار لے کے آتے ہیں اور اس بندے کی، مسلمان کی گردن اس کے تن سے جدا کر کے کہتے ہیں ھذا قضاء عمر لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ. جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ پھر عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کیا کرتی ہے. یہ تربیت کی ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ نے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور میرے دوستو شان صحابہ، یہ تو عمرہ ہے، ایک ایک کا نام لے، اللہ کی قسم ہے ایک ایک ہی ہیرا ہے میرے نبی کا صحابی. ابو بکر دیکھیں الصدیق اور صداقت میں معیار بنے، فاروق حق اور باطل کے اندر فرق کرنے کی بڑی صلاحیت کا حامل، اور کر کے دکھایا کہ کیسر و کسرا جن کے نام سے ڈرتے ہوں اور یمن کے نجاشی ہوں، روس کے زار ہوں، اللہ کی قسم روئے زمین پر ایک مرتبہ نام پڑ گیا تھا، عمر کی فوج آ گئی تو کوئی سامنے ٹک نہیں سکتا ہے. عثمان ہو تو زنا پہ بس ہو جاتی ہے، حضرت علی ہو شجاعت کا معیار ٹھہرتے ہیں. ایک ایک صحابی، ایک ایک صحابی. یہ تو عمراء کی اور خلفاء کی بات ہے. بات سمیٹتے ہیں، میں غریبوں کی بات کرنا چاہوں گا، اپنے اس نبی کی بات کرتے ہوئے جنہوں نے رحمت للعالمین کا حق ادا کیا. حضرات میرے اور آپ کے نبی اپنے غریبوں اور کمزوروں کی تربیت بھی ایسے کرتے ہیں. فرمایا رب رجل اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر. دیکھنے کو یہ میرا صحابی کمزور ٹانگوں والا ہے، دیکھنے کو دبلا سا ہے، کمزور بھی ہے اور دبلا بھی ہے، جسم میں توانا نہیں ہے، لیکن حالت یہ ہے اس کا رب سے تعلق ایسا جڑ گیا، دربار رسالت کے اس شہدائی کا، رسول اللہ کے اس شاگرد کا رب اکبر سے تعلق ایسا جڑا ہے
فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ کمزور سا بندہ اگر اللہ رب العزت کو قسم دے کر کہے اللہ تجھے قسم ہے تو نے یہ کام ضرور کرنا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی قسم بھی پوری فرما دیتا۔ میرے نبی نے نہیں مینجمنٹ کی ہے، کیا اعتراض کیا کہ رسول اللہ کی تربیت میں کمی رہ گئی؟ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے 30 سال کے بعد اسلام کا شرادہ بکھر گیا۔ کہتے ہیں کہ منظم تربیت نہ ہو سکی۔ آؤ میں تمہیں فتح مکہ کا میرے بھائیو ایک منظر دکھاتا ہوں۔ میرے نبی نے جیسی تربیت کی کائنات میں ایسی تربیت کسی نے نہیں کی ہے۔ ہمارا ایمان، اور پھر میں تو اہل حدیث ہوں نا، میں تو اللہ کے رسول کی ایک ایک حدیث کو ماننے والا۔ میرے اور آپ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فتح مکہ کا دن تھا، بیت اللہ فتح مکہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں کھڑے ہیں، سامنے صحابہ کرام، بڑا مجمع، کوئی 10,000 کا لشکر تھا۔ آج بھی دیکھ لیں مطاف بہت وسیع ہو گیا ہے، 10,000 لوگ ہو نا تو بیت اللہ کا مطاف بھرا ہوا ہوتا ہے۔ 10,000 لوگ اور جاں فدا لوگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب جو بیت اللہ میں پہلی اذان ہونی ہے، بیت اللہ میں پہلی اذان ہونی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے سیدنا حضرت ابو سفیان، سب کہیے رضی اللہ تعالی، اونچی آواز سے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت خالد ابن ولید، قریش کے بڑے بڑے سردار بھی ہیں، اللہ کے رسول کے جان سار بھی ہیں، اور بڑے بڑے کبار خدمت گزار صحابہ سامنے کھڑے۔ میرے نبی نے پہلی اذان کا، کلمہ حق کا، اس بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد شرف بخشنا تھا۔ دیکھ رہے ہیں میرے نبی کی نظر انتخاب پڑھنے، تربیت کی بات تھی، غور کیجئے گا، اللہ کے رسول کی نظر انتخاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چھوٹے سے قد والے پر پڑی، چھوٹے سے قد والے پر پڑی، رنگ کالا ہے، بال کنگڑیالے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے، ماں نے تو آزاد جنا تھا، لوگوں نے غلام بنا لیا تھا۔ کہا بلال اٹھو اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر آزان دو۔ اب نبی کی تربیت کا عالم دیکھیے گا، نبی کی تربیت کا عالم دیکھیے گا۔ کہا جہاں پر ان اونچے نسب ناموں والوں اور قریشیوں اور امویوں ہاشمیوں کی جہاں پر نگاہ نہیں پہنچتی ہے، وہاں پر محمد اپنے غلاموں کے قدموں کو پہنچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور زمانے کو اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، محمد الرسول اللہ۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کے اس دور میں جبکہ ہم افراط اور تفرید کا شکار ہیں، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کردار گرے ہوئے، افکار گرے ہوئے، نظریات ٹوٹے ہوئے اور اتحاد منتشر ہو چکا۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی مثال بن سکتا ہے معاشرہ، اگر کوئی ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے تو وہ وہی معاشرہ ہے جس کو حضرت محمد رسول اللہ نے تشکیل دیا۔ یاد ہوگا آپ کو احد کے میدان میں ہمیں شکست ہوئی تھی۔ ہم تو خیر شکست کو بھی شکست نہیں مانتے،
لیکن ہوا یوں کہ جب بھگدڑیں مچ گئی نا تو پھر باہر خبریں جانے لگ گئی، مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی ہے۔ ایک خاتون میدان سے باہر انتظار کر رہی تھی، خبر ملی قتل ابوہا، تیرا باپ قتل ہو گیا، تیرا شوہر قتل ہو گیا، تیرا بھائی بھی قتل ہو گیا۔ بھائی بیٹھے ہیں، بہنوں کے لیے جذبہ ہوتا ہے، بہنوں کا اس سے کہیں زیادہ بھائیوں کے لیے ہوتا ہے، اور بیوی کا تو شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، اور باپ سے بڑا بیٹی کے لیے آسرا کیا ہوگا؟ باری باری خبر ملی، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس خاتون کو خبر ملتی ہے لیکن اس کی نظریں میدان کی طرف لگی ہیں، کہتی ہے ما فعل رسول اللہ، تم یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول محمد کریم کی صحت کیسی ہے؟ ان کو تو کوئی چوٹ نہیں لگی ہے، وہ تو سلامت ہے نا۔ میرے باپ کی شہادت کی خبر لانے والے یہ بتا محمد سلامت ہے یا نہیں ہے؟ ان کی تربیت پر سوال۔ اور نبی علیہ السلام کو دیکھا، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جللو، اے اللہ کے رسول جب آپ کو دیکھ لیا ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ساری تکلیفیں کافور ہو گئی، اس لیے کہ اس نبی نے تربیت ہی ایسی کی ہے کہ مرکزے سے جڑے رہنا، بنیاد سے مضبوط رہنا، اپنی جڑوں کو قائم رکھنا۔ اور جڑ کون ہے؟ یا رب ہے یا رب کا رسول محمد الرسول اللہ ہے۔ آئیے آج جن شہداء کے نام پر سیمینار کیا گیا، ان کی خصوصیت دیکھو۔ اور مسلمانوں کیا کیا تھا سیال کوٹ کے باسی حافظ احسان الہی صاحب نے؟ کیا کیا تھا؟ آپ آج علامہ 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 کہتے ہیں، کیا ہوا؟ آج جنہوں نے ہم جیسے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا تذکرہ کرتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ بس ہوا یہ تھا کہ اس ایک مرد مجاہد نے ہمارے سامنے جرت کی وہ مثال قائم کی کہ حضرت محمد الرسول اللہ کے صحابہ یاد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی جرت کی مثال، ایسی جرت کی مثال۔ انہوں نے اپنے دور کے کسی بڑے سے بڑے فرعون کی پرواہ نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے دور میں کلمہ حق کہا کہ حق ادا کر دیا۔ ایسا کہ مولانا ظفر علی خان کے شاگرد رشید اور مینار پاکستان میں حضرت مولانا عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت علامہ شورش کشمیری نے کہا تھا کہ میں بڑا فکر مند تھا کہ میرے بعد خطابت کا کیا بنے گا۔ آج میں نے احسان الہی ظہیر صاحب کی خطابت سنی ہے، میں مطمئن ہو کر دنیا سے جاتا ہوں کہ میرے بعد خطابت مجھ سے بہتر ہونے والی ہے۔ میں نے دیکھا کہ احسان الہی ظہیر بولنے لگتے ہیں تو الفاظ تھالی میں سج کر سامنے آ جاتے ہیں، احسان مرضی سے چن چن کر بولتا ہے اور موتی بکھیر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم ان کی یاد میں کیوں؟ انہوں نے بھی اپنے چھوٹے سے چھوٹے ورکر سے محبت کی تھی، انہوں نے اتفاق اور اتحاد کی مثالیں قائم کی تھی۔ آج ہمیں گل لگ گئی، چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں بٹ گئے، ہم اپنے مرکزوں سے دور ہو گئے۔ ہمارا مرکزہ اللہ کی قسم ہے، اے اہل توحید، ہمارا مرکزہ جو سب سے مضبوط تھا اور ہونا چاہیے تھا، ہم منتشر ہو گئے، ہم بکھر گئے، ہم ٹوٹ گئے، اس وجہ سے کہ قائد کے ان فرامین کی رمقات دلوں میں موجود نہ تھی۔ ہر ایک عورتوں کی لالچ میں نئی سے نئی 2 گز کی مسجد بنانے پر اور 2 اینٹ کی جماعت بنانے پر تلا ہوا ہے۔ کاش ہمارے ہاں بھی وہی جذبہ پیدا ہو جائے، سب ایک چھتری تلے جمع ہو اور پھر ایوانوں میں ہلچل مچ جائے کہ اجتے ہو گئی وہابی وہابی، اور لوگ اہل حدیث کا سکہ مان جائیں، اس کی سیاست کا بھی، اس کے ابلاغ کا بھی، اس کی تبلیغ کا بھی اور اس کے کردار کا بھی۔
انشاءاللہ تیار ہیں سارے ساتھی؟ ہم دور رفتہ کو واپس لائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی حیثیت ترک کر دیجئے اس وقت جب اجتماع کا معاملہ ہو۔ جماعت کہتے ہی اس کو ہے جس میں افراد کی حیثیت جماعت میں تو مل کر ہو لیکن فرد کی حیثیت سے نہ ہو۔ اور جی ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اختتام پہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، آج 29 مارچ ہے، کل 30 مارچ میرے قائد کا یوم شہادت ہے۔ ہمارے اکابر حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی، حضرت مولانا قدوسی اور دیگر جو شہداء تھے، ہم دعا گو ہیں کہ رب اکبر ان کی مغفرت فرمائے۔ جس عظیم مقصد کے لیے وہ گھر سے نکلے تھے، انہوں نے ہمارے سامنے بہترین رول ماڈل پیش کیا۔ آج ہمارے سر ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب اکبر نے آپ کے پیغام کو، پیغام حق کو پھیلانا ہی پھیلانا ہے۔ اب آپ پر منتظر ہے زمانہ آپ کے قدموں کی چاپ کا، آج بھی منتظر ہے، کل بھی منتظر تھا اور آئندہ کل بھی منتظر رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بیدار کس دن ہوتے ہیں؟ اختتام پہ ایک اور بات جو قیمتی اپنی تیار کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے فرد کی اصلاح ہو، فرد کی اصلاح ہو، فرد کی اصلاح ہو۔ اصلاح کا پیمانہ وہی، ذائچہ وہی، سکہ وہی، ترازو وہی جو حضرت محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ خدا کے لیے بچوں کو احادیث نبویہ پڑھائیے، خدا کے لیے اولادوں کو قرآن کے ترجمے پڑھائیے۔ اس نہج پر تربیت ممکن ہو جو اللہ کے رسول نے چاہی ہے، جو انہوں نے ہماری جماعت میں قوت چاہی ہے۔ اسی موقع پر ایسا ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی بنیاد کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ ہمیں اصلاح احوال کی توفیق نظر آئے، توفیق عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آج پھر فرد کی تربیت کیجئے، فرد میں سے ہی، افراد سے ہی قائد بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایک اور احسان الہی ظہیر عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔